بھارتی عزائم خطے میں امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ اگر عالمی احترام چاہتے ہیں تو دوسروں کو دھمکانے سے پہلے اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ بھارتی وزیراعظم کی ہرزہ سرائی پر پاکستان کا دو ٹوک جواب۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مودی کے بیان کو خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا، بھارت ہوش کے ناخن لے۔ بھارت کی قیادت تاریخی حقائق کو مسخ کرنے اور اقلیتوں پر مظالم کی راہ پر گامزن ہے۔ مودی کی پانی کو ہتھیار بنانے کی دھمکی عالمی اصولوں کے خلاف ہے۔ بھارت بیرون ملک قتل و سازشوں میں ملوث ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جبر، بربریت اور انسانی حقوق کی پامالی کا مرتکب ہے۔ ایسا ملک خود کو مظلوم ثابت نہیں کر سکتا جو خود جارح ہو۔ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف تشدد اور نفرت انگیز مہمات معمول بن چکی۔ نئی دلی معاہدوں کی پاسداری اور مہذب لب و لہجے کا مظاہرہ کرے۔ انتخابی مہم میں جنگی جنون سے خطے کا امن تباہ ہو رہا ہے۔ بھارتی نوجوان خوف کی سیاست کے بجائے وقار اور تعاون پر مبنی مستقبل کا انتخاب کریں۔ جوہری خطے میں طبل جنگ بجانا غیر ذمہ دارانہ فعل ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا، بھارت توسیع پسندانہ عزائم کا اظہار کر رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کے عوام کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ امریکی قیادت کے بروقت اور مؤثر کردار سے پاک بھارت جنگ بندی ہوئی۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد مسئلہ کشمیر ابھر کر دنیا کے سامنے آیا۔ دنیا کی توجہ کئی دہائیوں سے حل طلب مسئلے کی جانب مبذول ہوئی۔ بھارتی قیادت کی اشتعال پسندی کا مقصد انتظامی خامیوں کی پردہ پوشی ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے تعلقات اخوت، اعتماد اور باہمی حمایت پر مبنی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر اور عوام کو یوم آزادی پر مبارکباد۔ کہا، آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب میں شرکت میرے لیے باعث مسرت ہے۔ کہا کہ آصف زرداری صدر کی قیادت میں پاکستان اور آذربائیجان کی شراکت مزید مضبوط ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف کو آذربائیجان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا آذربائیجان کا دورہ۔ آذربائیجان کے وزیر دفاع سے ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان مضبوط عسکری تعلقات پر زور۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ فریقین کے علاقائی استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ پاکستان اور ایران کا زائرین کے لیے بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے اہم ملاقات میں اتفاق۔ زائرین کی سہولت اور مسائل کے فوری حل کے لیے ہاٹ لائن کے قیام کا بھی فیصلہ۔ ایرانی وزیر داخلہ نے کہا، 5000 پاکستانی زائرین کو ایرانی حکومت مشہد میں قیام کی سہولتیں فراہم کرے گی۔ زائرین کے لیے بارڈر سے عراق تک خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ مشہد میں پاکستانی زائرین سے متعلق پاکستان، ایران اور عراق کی وزارت داخلہ کی ساملکی کانفرنس کرانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا، زائرین کو سہولتوں کی فراہمی پر ایرانی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ مسلم لیگ نون نے مخصوص نشستیں نظر ثانی کیس میں اضافی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ نون لیگ کی درخواست میں کہا گیا، آرٹیکل 187 مکمل انصاف کا اختیار زیر التوا مقدمات میں استعمال ہو سکتا۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں آرٹیکل کا استعمال طے شدہ عدالتی اصولوں کے منافی ہے۔ سنی اتحاد کونسل 80 ارکان کے ساتھ مخصوص نشستوں کے لیے اپیل دائر کی۔ اپیل پر فیصلے سے سنی اتحاد کونسل کے پاس 0 ارکان رہ گئے۔ سنی اتحاد کونسل کے 80 ارکان میں کوئی عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوا۔ سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کو ایک پارٹی نہیں سمجھا جا سکتا۔ اپنے عزیز کا دفاع ناقابل تسخیر، پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 27 سال مکمل۔ قوم آج یوم تکبیر ملی جوش جذبے سے منا رہی ہے۔ یہ وہ دن جب قوم نے سر اٹھا کر جینا سیکھا۔ 1998 میں آج کے دن دھرتی کے بیٹوں نے چاغی کے پہاڑوں کو گواہ بنایا۔ بلوچستان کے ضلع چاغی میں جوہری تجربہ ایک تاریخی لمحہ اور ملکی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل تھا۔ پاکستان نے 5 جوہری دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ پاکستان نے خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا اور دفاع کا حق منوایا۔ ملک بھر میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام۔ دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی اور پاکستان کی سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ یوم تکبیر کے موقع پر ملک بھر میں تقریبات، ریلیاں، وطن کے رکھوالوں کو سلام پیش کیا گیا۔ یوم تکبیر کے موقع پر آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں بھی تقریبات۔ چتو-مونومنٹ پر تقریب میں پاک فوج کے اعلیٰ سول افسران کی شرکت۔ ایٹمی طاقت کا حصول قوت کے ذریعے امن قائم رکھنے کا دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ صدر مملکت اور وزیراعظم کے قوم کو یوم تکبیر پر مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، آج کے دن ہم نے اپنی جوہری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، ہم نے تصویراتی دفاعی طاقت حاصل کی۔ صدر مملکت نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، یوم تکبیر قوم کے اتحاد، آزادی و خود مختاری پر سمجھوتہ نہ کرنے کے اعلان کا دن ہے۔ آج کے دن عہد کرتے ہیں، پاکستان کو ایک معاشی قوت بنا کر دنیا میں حقیقی مقام دلائیں گے۔
पाकिस्तान की जानिब कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। यौम तकबीर पर सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ का बयान। कहा, आज के दिन अल्लाह ताला ने कौम को बड़ी कामयाबी अता की थी। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। यौम तकबीर के 27 साल मुकम्मल होने पर अस्करी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। मादर वतन के दिफा के लिए हर खतरे के खिलाफ अपनी साबित कदमी का यादा। ISPR के एलामे के मुताबिक यौम तकबीर पर मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने कहा, ये तारीखी कामयाबी कौम के अज़्म, इत्तेहाद और पुरअमन वजूद के लिए जस्तजू की मज़हर है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक सलाहियत एक कौमी अमानत है जो अवाम की उमंगों की अक्कासी करता है। हमारी जौहरी सलाहियत दिफाई मकासद के लिए और अमन की ज़ामिन है। ये दिन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साबित कदम अज़्म को उजागर करता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज तमाम खतरात के खिलाफ मादर वतन के दिफा के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा करती है। अपनी खुद मुख्तारी, वकार और मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ पर कभी समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने यौम तकबीर पर कहा, यौम तकबीर फ़ख्र का दिन हमारी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दूरअंदेशी बेमिसाल जुर्रत ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का ख्वाब दिखाया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने दानाई और बसीरत के साथ जौहरी प्रोग्राम की पेशरफ्त को यकीनी बनाया। यौम तकबीर के मौका पर बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करते हैं। हमारा एटमी दिफा शुहदा की अमानत और इनकी बेमिसाल कुर्बानियों की अलामत है। हमारी एटमी कुव्वत आने वाली नस्लों के लिए एक मजबूत ढाल है। पाकिस्तान की एटमी कुव्वत बनना उम्मत मुस्लिमा का फख्र है। वज़ीर आला मरियम नवाज की यौम तकबीर पर पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा, दुश्मन पाकिस्तान की सरजमीन की तरफ मैली नजर से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। एटमी धमाके पर अमन और महफूज पाकिस्तान की जमानत है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने की जमानत है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, यौम तकबीर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी अज़्म की अलामत है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। दुश्मन की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। यौम तकबीर के मौका पर पूरी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का पैगाम। कहा, यौम तकबीर हमें इलाक़ाई अमन, इंसाफ और बराबरी के असूलों की याद दहानी कराता है। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करते हैं। यौम दिफा वतन के मामारों को खिराज अकीदत पेश करती है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शारी रहमान ने कहा, यौम तकबीर दुश्मन के ख्वाबों की शिकस्त और कौम की जीत का दिन है। आज हम यौम तकबीर मना रहे हैं जी, बहुत जोशो खरोश के साथ, बहुत खुशी के साथ, दिल की अज़ा गहराइयों के साथ। हम मशकूर हैं पाक फ़ौज के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चाकी के मकाम पर अपनी एटमी धमाके किए थे। इससे कबल भारत ने एटमी धमाके किए थे और पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को अपनी एटमी ताकत को इस्तेमाल करके भारत को भरपूर जवाब दिया था। यौम तकबीर पर कौम बा जोश जज्बा दीदनी। शहरियों का कहना है कि हम दिल की गहराइयों से पाक फौज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के मशकूर हैं, जिनकी बदौलत हम अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। एटमी सलाहियत पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मजबूत दिफाई ढाल और मौसर डेटरनेंस फराहम की। जो भी मुल्क पाकिस्तान को मैली आंख से देखेगा उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा।